بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی تقریباً وہی ہے جو سورہ مریم کا تھا، یعنی ہجرت حبشہ کے زمانے میں اس کے بعد یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے نزول کے اعتبار سے خصوصی بات یہ سامنے بھی آ جاتی ہے، یعنی اس کا زمانہ نزول متعین ہوتا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے، کہ اس کے حوالے سے یہ صورت جو ہے سورہ طٰہٰ اس کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ سورہ طٰہٰ ہی انہوں نے سنی تھی، انہیں سنائی گئی تھی۔ یعنی اس واقعے کو بھی عام طور پر اس صورت کے دیباچے کے طور پر یا اس کے آغاز میں مفسرین نقل کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کہ اس صورت نے ان پر کیا اثر ڈالا، یعنی اس صورت ہی کی تلاوت ان کے سامنے کی گئی تھی، یہی صورت انہوں نے سنی، اور سننے کے بعد بہرحال ان کے اندر جو انقلاب پیدا ہو گیا، جس کا آغاز تو پہلے سے ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں متعدد روایات اس طرح کی موجود ہیں کہ اسلام بہرحال انہیں متاثر کر رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ ابھی تک وہ اتنے متاثر نہیں ہوئے تھے کہ فیصلہ کر بیٹھیں، یعنی دل کی دنیا بدل جائے، مگر جیسے کہتے ہیں کہ پتھر میں جھونک لگنا، تو پتھر میں جھونک تو لگ چکی تھی اور لگ رہی تھی۔ سورہ مریم کی جب ہم نے آغاز کیا تھا اس وقت بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب وہ ہجرت حبشہ کے لیے لوگ نکل رہے تھے تو ان کی جو بہن عزیز، یعنی ان کی جو رشتے کی بہن ہیں، ان کا لیلہ بنت اسما کا معاملہ جو سامنے آتا ہے کہ جب وہ ان کو دیکھا انہوں نے رخصت ہوتے ہوئے، تو جو ان کی کیفیت ان کے اوپر گزری ہے وہ واقعہ ہم نے سورہ مریم کے آغاز میں پڑھا تھا۔ تو اس وقت بھی ان پر رقت طاری ہوئی ہے، تو کیا کہیے کہ یہ اثر اس پر ہونا۔ سورہ حاقہ کے جب پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ بات آئے گی کہ سورہ حاقہ میں جو مضامین ہیں، جب انہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کے پردوں میں اس وقت کسی رات کو یہ جو ہے وہیں رہ گئے تھے، چھپے ہوئے تھے، اور بہرحال قرآن سنا، اور پھر ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور پھر یہ بات آئی۔ جب قرآن کو اس طرح بیان سنا تو کہا یہ آدمی یقیناً کوئی شاعر ہے، تو الفاظ ہے وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ کہا لو میرے دل کی بات سن لیے تو کوئی کاہن لگتا ہے، تو پھر الفاظ آگے وما ہوا بقول کاہن، اور کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے۔ تو یہ بات آتی ہے سامنے، بیان ہوتی ہے ساری روایات کہ یہ بھی یعنی اس طرح سے ان کے دل میں ایمان کا بیج پڑنا شروع ہو گیا تھا بہرحال۔ تو یہ ابھی آخری موقع ہے جہاں پر یہ آخری ضرب لگی ہے، لیکن یہ ایسی ضرب تھی کہ جس نے واقعی ان کو تبدیل کر دیا، اس لیے کہ جب یہ جس مرحلے میں اس وقت یہ تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس ارادے سے نکلے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں، یعنی آج اس قصے کو ختم کر دیا جائے، یعنی اس بنیاد پر یہ وہاں سے نکلے تھے، اپنے گھر سے تلوار کے ساتھ اس طرح سے نکلے۔ ان کو اس حولیے میں اس حالت میں دیکھا تو ایک صاحب ہے نعیم بن عبداللہ، تو نعیم بن عبداللہ ان کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کدھر کیا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ آج اس شخص کو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اس کو گمراہ کو آج ختم ہی کیے دیتا ہوں، جس نے ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور اس طرح کر دیا ہے اور یہ کام کیا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، دھوکے میں رکھا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس طرح اگر انہیں قتل کر دو گے تو خود بچ جاؤ گے، ایسی زمین پر چلتے پھرتے رہو گے اور ان کا قبیلہ جو ہے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، تمہارے بھائی اور تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن، یعنی جو تمہارا اپنا معاملہ ہے وہ اس مسلمان ہو چکے ہیں، خبر لینی ہے تو جا کے ان کی لو، وہاں کدھر چلے۔ تو غرض یہ کہ جب ان کی سمجھ انہوں نے یہ بات سنی، سمجھ میں بات آئی، پلٹ گئے ادھر سے، اور وہاں پلٹ کر جو ہے پھر پہنچے ہیں اپنے گھر بہن کے گھر میں۔ تو بہن ان کے بہنوئی جو ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑا یہ جو ہے خاندان ہے، اور اسی طرح سے یہ اسلام کے لیے اس کی بڑی خدمات ہیں، یہ الگ بات ہے۔ تو یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی بہن جو ہیں، یہ دونوں فاطمہ بنت خطاب ان کا نام ہے، تو یہ دونوں قرآن پڑھ رہی ہیں، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے کہ وہ اندر موجود ہیں اور وہ یہی سورہ طٰہٰ انہیں پڑھا رہے ہیں، کسی صحیفے پر کسی چیز پر لکھی ہوئی موجود ہے اور انہیں پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال جب وہاں پہنچتے ہیں، آواز کو سن لیتے ہیں، تو بہرحال جب یہ آواز دیتے ہیں ان کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ عمر آئے، تو عمر کی ہیبت بہرحال بڑی تھی یہ اس حوالے سے، اور ان کی اسلام دشمنی بھی بہت واضح تھی، لہٰذا
खब्बाब बिन रज़ी अल्लाह ताला जो है वो इधर उधर हो गए, छुप गए हैं, और इस जो कुछ पढ़ रहे थे इसको जिस शक्ल में भी था उस सहीफे को छुपा लिया। इनकी बहन ने ये अंदर दाखिल हो पूछा क्या पढ़ रहे थे और क्या था और कैसी आवाज़ थी और किस तरह था, और इन्होंने जो है कहीं टालने की कोशिश की है। तो ये इसी सुन के तो आए थे बाहर से, तो इन्होंने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम मुसलमान हो गए हो, और लगे अपने बहनोई को मारने पीटने के लिए। जब मारपीट करने लगे तो बहन खड़ी हुई अपने शौहर को बचाने के लिए, तो इसी में उन्हें भी मारा, और यहाँ तक कि उनके सर से खून बहना शुरू हो गया। अब निदामत भी साथ साथ आई सामने कि अब ये कुछ हो गया। जब इतना मारा तो उन्हें कह दिया हाँ हाँ हमने इस्लाम कबूल कर लिया, जो तुम्हारा दिल जा कर सकते हो कर लो। ये ऐसी बात जब सामने आ गई इस तरह से, और शर्मिंदगी भी हुई ये जिस तरह जो हरकत की थी, तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ मुझे तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। और फिर जो है जब इन्होंने इस तरीके से ये बात की, उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ो इसको पढ़ो। तो रिवायत में तो खैर बहुत सारी बातें आती हैं कि उन्होंने कहा कि पहले बात न करोगे, तुम इसे नुकसान फाड़ नहीं दोगे, ख़राब नहीं करोगे, ज़ाया नहीं करोगे। तो उन्होंने वादा किया है अपने, उस वक्त तक तो बुतों की बात थी, उसी की कसम खा के कहा है तो कि इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और फिर ये भी आती है रिवायत कि तुम नजीस हो नहाओ, उसको गुस्ल करो, फिर उसके बाद इसको हाथ में लेना। और ये कि इस तरीके से ये इनके सामने आती है। तो ये सूरह ताहा थी जो उस वक्त मौजूद थी। तो इन्होंने जब इसको पढ़ा, यानी खुद पढ़े लिखे आदमी थे, तुम्हारा खुद पढ़ सकते थे, तो जब इन्होंने पढ़ा है तो कहने क्या खूब कलाम है। ये अल्फाज सुनने थे कि खब्बाब बिन रज़ी अल्लाह ताला जो है वो बाहर आ गए, जहाँ पर वो छुपे थे वो बाहर आ गए, और आकर कहा कि ए उमर, यानी बात सुनने के बाद कि ये जो है ये तुमने सुना है, यानी ये जो है ये अल्लाह का कलाम है, और मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला तुमसे अपनी नबी की दावत को फैलाने में तुमसे बड़ी खिदमत लेगा। और कल ही मैंने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि ए अल्लाह अबुल हकम बिन हिशाम, अबू जहल का नाम है, अबुल हकम बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब, दोनों में से किसी को इस्लाम का हामी बना दे। बस ए उमर अल्लाह की तरफ चलो, ए उमर अल्लाह की तरफ चलो। इस तरह से गोया कहिए कि उन्हें ये शौक़ दिलाया, जज्बा, उन्होंने कहा चलिए, और फिर गए जाके इस्लाम कबूल कर लिया है। हालांकि मुसलमानों की बात भी ये है, ये बात भी सुन लीजिए आगे कि जब हम पहुँचे हैं, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मौजूद थे वहाँ पहुँचे हैं, तो जब उसी हाल में थे, कोई तलवार साथ थी, पहुँचे हैं तो गालिबन दार अरक़म में किस मुकाम पर थे मुसलमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ थे, ये लोग वहाँ पहुँच गए। तो जब दरवाज़ा वहाँ पर दस्तक दी है जाकर, और अंदर मुसलमान मौजूद है, पता चला कौन, तो मालूम हुआ कि उमर, और इस हैत के अंदर, इस हालत में, तो लोगों में एक सरासिंगी की कैफियत पैदा हुई। तो हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला पहले ईमान ला चुके थे। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आने दो, अगर ये अच्छे इरादे से आया तो ठीक, वरना इसी की तलवार से इसका सर कलम कर दूंगा। यानी ये जज्बा भी मुसलमान बहरहाल मौजूद था, ऐसा नहीं है कि ये मामला इस तरह का रहा हो। तो बहरहाल ये इनकी ये हैबत भी थी और ये जज्बा भी मुसलमानों के अंदर मौजूद था। लेकिन जब ये आए हैं तो फिर इस्लाम के कबूल करने का इरादा की इज़हार किया, और जब इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों ने ऐसा नारा तकबीर बुलंद किया है कि गूंज गई ये वादी। तो हर चीज़ की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, और वो इस सूरत के यानी इस हवाले से कि इसमें जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी और सुनी, उसने उन्हें ऐसा मुतासिर किया। बुनियादी तौर पर ये बात है, जब ये बात आती है कि इसमें जो तासुर है, आज मसला ये है कि हमारे ऊपर ये तासुर तारी नहीं होता। हम कुरान पढ़ रहे होते हैं लेकिन तासुर से खाली रहता है। वो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जज्बा, कोई ऐसी हैबत, कोई ऐसा शौक़, कोई ऐसी चीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाए जो हमें अंदर से कुछ तब्दील करने वाला काम करे। तो ये कुरान पर गौर करने और अपनी हालत को ठीक करने का मामला है, और अपने अंदर इखलास पैदा करने की बात है। और ये कुरान के अंदर तो ये कैफियत मौजूद भी है, कभी इंसान के अपने अंदर की जो कैफियत इसके साथ मैच कर जाती है, मुमासिल हो जाती है, तो फिर वो जैसे कहते हैं ना कि जब आपके सिग्नल भी हो और आपके पास वो सिम भी हो, तब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। तो कुरान सिग्नल तो देता है, अपने अंदर की सिम भी ठीक हो जाए तो फिर जो है ये उसके असरात सामने आते हैं। तो इस सूरत के अंदर जो मज़ामीन सामने आ रहे हैं, इस सूरत के अंदर अल्लाह ने आगाज़ किया है। सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात की है कि जो कुरान हमने आप पर नाजिल किया है, ये इसलिए नहीं है कि इस कुरान के नाजिल होने से आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं, और ये जो है इसके ज़रिए से आपसे मुतालबा हो कि पत्थर से आप दूध की नहरें निकाल दें और लोगों को मनवा कर ही छोड़ें, और बस ये तो एक नसीहत और याद दहानी है। इस तरह से बात कही गई है। और इसके फ़ौरन बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम का हिस्सा अल्लाह ताला ने बयान किया है, इसके बाद उसमें इसको छेड़ा गया है। अब इसमें जो बातें बयान हुई हैं
اب یہ گویا کہیے کہ اہل مکہ کو پورا یعنی قصہ اپنے طور پر یعنی بین السطور الفاظ میں وہ بات نہیں ہے، لیکن اس قصے کے اندر وہ چیز ایسی سامنے آ رہی ہے وہ ایک پر چسپاں ہوتی چلی جاتی ہے، بین السطور ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ آتی ہے اس کے اندر کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا معاملہ آتا ہے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے راستہ چلتے ہوئے، راستہ مدین سے آ رہے تھے مصر جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام آگے آئے گا ہمارے سامنے، تو اللہ رب العالمین نے اسی موقع پر انہیں بلا کر اور گویا کہ یہ رسالت ان کے حوالے کر دی، نبی بنانے کا اعلان کر دیا، یعنی نبی بنا دیے گئے۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی شخص کو نبی بنانا مقرر کرنا ہے تو پہلے کائنات میں ایک ڈھنڈورا پیٹنے والا پیٹے گا کہ فلاں شخص کو نبی بنایا جا رہا ہے، ساری دنیا کو پتہ چل جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اسی طرح جیسے خاموشی سے موسیٰ کو نبوت دے دی گئی اور کسی کے علم میں نہیں آئی یہ بات، ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غار ہرا کے اندر جو ہے یہ نبوت ان کے حوالے کر دی، یعنی انہیں پہلی وہی وہاں پر ان کے اوپر نازل ہو گئی۔ تو غرض یہ کہ یہ اللہ کا نظام ہے، تو نہ تو پہلے کبھی کسی نبی کے تقرر کے موقع پر کوئی ایسا ڈھونڈا پیٹا گیا تھا جو اب تمہارا مطالبہ ہو کہ یہ کیسے نبی بن کر آ گئے سامنے، ہمارے سامنے تو کوئی اس کی دلیل کوئی بات ہی نہیں آئی، کوئی اعلان ہی نہیں آیا۔ تو ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ دیکھو پچھلے نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں یہ چیز تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے بتا دیا گیا۔ پھر دوسری بات اس کے اندر یہ آتی ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی تھی، یعنی آغاز کریں گے تو بات آئے گی، وہی بات، ٹھیک وہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبوت کی بات، آخرت کی بات، وہ ساری چیزیں جو ہیں توحید کی بات وہ آج یہ بیان کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کر رہے ہیں، وہی ان کے سامنے بھی ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ جیسے یہ کہتے تھے نا کوئی ان کے اردلی میں کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا اور ان کے ساتھ ایسا کچھ کیوں نہ ہوا اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے کوئی لاؤ لشکر، تو بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر فرعون کے پاس بھیجا ہے، فرعون جیسے شخص کے پاس بھیجا ہے تو تنہا، اور جب انہوں نے کہا کہ بھائی کو وزیر بنا کے ساتھ کر دیا جائے تو بھائی بس 2 آدمی ہیں اور یہ 2 گویا کہیے کہ نشانیاں ہیں ان کے ساتھ میں، انہیں لے کر جو ہے کہا جاؤ فرعون کے پاس، ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ جس کی جو کیفیت ہے، یعنی مشرکین مکہ کی یہ اوقات نہیں تھی، یہ حیثیت نہیں تھی ان کی، یعنی جب فرعون کے معاملات سامنے آتے ہیں تو یہ گویا کہا جا رہا ہے کہ اس طرح بھیج دیتے ہیں ہم تو، اور پھر دیکھ لو یہ بات بھی تمہارے سامنے کہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، فرعون جیسی طاقت جو ہے وہ بھی زیر ہو جاتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے اور موسیٰ جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ تو غرض یہ قصہ یہ ساری باتیں ان کے سامنے بیان کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھتا ہے، اور پھر اہل ایمان سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ کہ جو الزامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جا رہے ہیں، ساحر ہیں، فلاں ہیں، تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی یہی ہوتا رہا، موسیٰ پر بھی یہ الزامات جو ہے لگائے جاتے رہے، اور پھر یہ بات کہ جس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا بلکہ وہ غالب ہی آتا ہے، اور جس طرح دیکھو کہ جادوگروں کے مقابلے میں بھی موسیٰ جو ہے کامیاب ہوئے اور فرعون کے مقابلے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، لہذا بالآخر تم ہی کامیاب ہوگی، یعنی اہل ایمانی کو کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ پھر اسی میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جو وابستگی، قرآن کو جو اللہ نے نازل کیا ہے یہی انسانوں کے لیے ذریعہ ہے کامیابی کا بھی، اور اسی کو ٹھکرا کر وہ ناکامی کی دلدل میں بھی چلے جاتے ہیں دنیا و آخرت کی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے بتائی گئی ہیں، اور پھر آخر کے اندر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید کی خصوصیت سے، تاکہ اہل ایمان میں صبر، قناعت، تحمل، رضا بالقضاء اور احتساب کی صفات پیدا ہوں۔ تو یہ چیزیں بھی اس کے اندر گویا کہ یہ صورت کے آغاز ہی میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں جتنا وقت موجود ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہاں طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ حرف مقطعات میں سے طٰہٰ، جس طرح سے الف لام میم ہے سے طٰہٰ بھی ہے، تو اور بھی لوگوں نے بات کی ہے، لیکن یہ بات بھی کی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہی ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی بات کو کہا ہے، اور دیگر مفسرین کی جو اکثریت ہے اس نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بھی اس کو اسی طرح سے لیا ہے۔ تو یہ کہا کہ یہ حروف مقطعات کے بعد کہ ہم نے یہ قرآن ما انزلنا نہیں ہم نے نازل کیا علیک القرآن، آپ پر قرآن لتشقیٰ، کہ آپ جو ہے مصیبت میں پڑ جائیں۔ یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو قرآن مجید کا نازل ہونا ہے، تو اس قرآن مجید کے نزول کے بعد جو ذمہ داری آپ پر عائد ہو گئی تھی، اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے حوالے سے جو آپ کی کیفیت ہے،
یعنی جو مشقت آپ جو اقصد اٹھا رہے ہیں، جس کیفیت میں آپ چلے گئے ہیں، یعنی ذمہ داری کا وہ احساس اس درجے کا بڑھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں پیچھے پڑھ کر کہا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا اس غم میں آپ اپنی جان بلا دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ تو غرض یہ کہ آپ کا کام یہ نہیں، آپ کو جو ہے کسی مشقت میں ڈالنے کے لیے ہم نے نہیں کیا ہے کہ آپ کی جان پر بن جائے، اپنا کام کرتے ہیں۔ اس لیے آگے کہا ہے الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، جس کے اندر خشیت الہی ہو، جو خشیت ڈرے، یعنی یخشا جو خشیت کی معنی میں یعنی ڈرنے کے معنوں میں آ رہا ہے، ورنہ خشیت جو ہے خشیت الہی کے حوالے سے ایک خاص مفہوم بھی ڈر کا حوالے سے دے رہا ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو بنیادی طور پر یہ بات بتائی ہے۔ اچھا، اسی میں بعض مفسرین نے یہ بات بھی کی ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مشقت میں پڑھنے کی بات کہ جب یہ ابتدا یعنی شروع کی صورتوں میں سے ہیں، یہ صورتیں بھی یعنی پانچ نبی کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا یہ حال تھا کہ راتوں کو دیر تک جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے۔ تو لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ بھائی دیکھو ان کا حال دیکھو، یہ قرآن کیا نازل ہوا ان پر، یہ چیزیں کیا آ گئیں، نہ دن کا چین ہے نہ رات کا آرام ہے، یعنی یہ گویا کہیے کہ اس طریقے سے تنقید کرنے کی بات بھی کی، اور پھر یہ بات بھی گویا بتائی گئی کہ نہیں آپ جو ہے مناسب طریقے سے تاکہ اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے بھی بات کریں۔ لیکن بات جو قرآن کا اسلوب ہے وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ بات کی اپنی جگہ پر ایک اس کی حیثیت ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں بات آتی ہے کہ آسانی سے جتنا کام کر سکتے ہو کریں، اس کی بات وہاں پر آتی ہے، لیکن مدینے میں جا کر وہ نازل ہوا ہے وہ دوسرا رکوع۔ لیکن یہاں جو قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے وہ یہی کہ یہ قرآن کے نازل ہونے کا مطلب کسی مشقت نے مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے کہ آپ مصیبت سمجھ لیں اس کو، یعنی یہ کیسی مصیبت آ گئی ہے، ایسا نہیں کہ آپ سمجھ رہے تھے معاذ اللہ یہ کوئی بات اس طرح کوئی مصیبت سمجھ رہے تھے، بلکہ یہی بات کہ آپ ایک معمول کے مطابق متناسب انداز سے یہ کام کریں، اپنی جان پر جو ہے کھیل جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی آپ جس درجے کے اندر مشقت اٹھا رہے تھے، اس کو اللہ نے پیچھے سورہ کہف میں ہمارے سامنے آئی بات یہ کہ آپ گویا کہ اپنی جان کو بھلا رہے ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں ایمان، آپ کا کام صرف انہیں پہنچا دینا ہے بس ختم، آپ ان کے پیچھے جو ہے اپنی جان ہلکان نہ کریں، یہ محبت کا انداز ہے، یہ کوئی اس کی بات نہیں، ایک محبت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں ایک اس طرح سے کام کریں۔ تو یہاں کہا یہ الا تذکرہ، یہ کچھ نہیں، یہ کیا ہے، یہ تو تذکرہ، یہ تو ذکر ہے، یہ تو یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، لیکن کون اس نصیحت کو قبول کرے گا؟ لمن یخشی، جس کے اندر کچھ خشیت ہوگی، جس کے اندر جو ہے اللہ کا ڈر ہوگا، تو جو ڈرے گا وہ اس کو جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ لیکن جن کے دل جو ہے گناہوں میں ڈوب کر اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ خشیت باقی نہیں رہتی، کچھ بھی یعنی بات ان کے سامنے آتی ہے مگر دل ان کے ایسے ہو جاتے ہیں یا ان کی کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں، دنیا ان پر اتنی حاوی ہو جاتی ہے یا نفس اتنا ان کا جو ہے وہ کہیے کہ اس کا تدسیہ یعنی اس کا بگڑ جاتا ہے کہ پھر وہ بات سننے کے تیار نہیں ہوتے، تو وہ بات الگ ہے۔ لیکن عام آدمی بہرحال اس کے اندر یہ خشیت یعنی کچھ ڈر کی بات ہوتی ہے کہ جب اسے ڈرایا جائے تو وہ ڈرے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان جو کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ یہ استوى علی العرش کی بات ہم پیچھے پڑھ کر آئے، کئی مرتبہ آئی ہے اور یہاں بھی اور آگے بھی آئے گی۔ ویسے تو یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا متعین مفہوم آدمی نہیں کر سکتا ہے کہ کس طرح سے عرش اور اس کی کیفیت اور پھر استویٰ علی العرش کی بات، لیکن بات صرف اتنی کہ یہ بات تو جس طرح بیان کی گئی ہے اسی طرح، لیکن جس پس منظر میں اور جو پیغام اس سے دیا جا رہا ہے وہ بالکل واضح ہے، یعنی کہ یہ کائنات، یہ سارا کارخانہ جو ہے تخلیق کا، یہ اللہ نے تخلیق کیا ہے اور اسے وہی چلا رہا ہے، اس کا نظام وہی چلا رہا ہے، یعنی جس طرح وہ خالق کائنات ہے اسی طرح مدبر کائنات بھی ہے، اس کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، اس کا حاکم بھی وہی ہے، یعنی اس کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ یہ ہے بنیادی بات، یعنی عرش علی العرش استویٰ کی جو بات ہے، تو اس میں یہ پہلو سامنے رکھا جا رہا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو کہ دنیا بنا کے تمہارے حوالے کر دی، اب جو تمہارا دل چاہے اس کا حلیہ بگاڑو، اس کا نظام ہے، وہ دیکھ رہا ہے، خاص حد تک تمہیں آزادی دیتا ہے، اور جب تم بگاڑ پیدا کرتے ہو تو پھر تمہیں سزا بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا۔ تو وہی تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں، وما تحت الثری،
ذرا عام طور پر کہا جاتا ہے گیلی مٹی کو، یعنی جہاں تک گیلی ہوتی ہے، لیکن بات یہ یعنی جہاں تک اس سے اللہ کیا مراد ہے، یعنی مٹی کے نیچے، گیلی مٹی کے اب کہاں تک کی بات ہے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں، یعنی اس معاملے میں اوپر بھی جانے کی کوشش کر رہا ہے، نیچے بھی جانے کی کوشش کر رہا ہے، دونوں طرف انسان اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہی بات تمہارے سامنے آتی ہے کہ انسان جو ہے دوربینوں کے ذریعے سے اور اس طریقے سے فلکیات کا معاملہ اور اس طرح سے مختلف اپنے آلات کے ذریعے سے اور اس طرح خلائی جہاز بھیج کر یہ سب کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک بہت ہی محدود ایسا مقام ہے جہاں تک وہ جا پاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، یعنی خود انسان کا علم اسے یہ بتا رہا ہے کہ جہاں تک وہ گیا ہے یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی، اس سے کہیں آگے، اور اتنی کہ گویا کہیے کہ جیسے زمین کا ایک ذرہ ہوتا ہے، ایک ذرے جتنا علم اس کے پاس ہے، باقی سارا کا سارا بھی باقی ہے، جہاں تک اس کے پہنچنا ہے اس کے بس میں نہیں ہے۔ یعنی جتنی کائنات کا یہ ذکر خود کرتا ہے، تفصیل بتاتا ہے کہ یہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کائنات کتنی بڑی ہے، تو یہ اوپر کی بات ہے۔ تو ایسے نیچے کی بات بھی ہے کہ انسان زمین سے کیا کیا چیزیں نکال رہا ہے، لیکن زمین کی تہوں تک پہنچ جانا اور وہاں تک، اس کے بارے میں بھی بات آتی ہے کہ یہ کوشش کی ہے انسان نے کہ وہ اس طرح کی کوئی کوشش کرے کہ زمین کے آر پار کوئی ایسا معاملہ کر ڈالے، یعنی زمین کے اس طرح سے اس کے اندر جو ہے سرنگ بنا کے چلتا چلا جائے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی کسی وقت میں بھی، لیکن ایک خاص حد سے زیادہ انسان آگے نہیں بڑھ سکا، یعنی اس کے بس میں یہ بات نہیں رہی، اس کے حالات نے وہ کام نہیں کیا وہ چیزیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے علم کو تک پہنچ جانا، بس وہ تو اللہ نے بتایا جتنا ہم نے دے دیا اتنا ان کو مل سکتا ہے، اس سے آگے کی بات نہیں ہے۔ یعنی علم کے معاملے میں انسان کی سب کچھ حاصل، یعنی جتنا کچھ ہے، اس کے اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا علم جو ہے تمام چیزوں پر محیط ہے، اور اس میں جتنا چاہتا ہے وہ کسی کو دے دیتا ہے، اس سے زیادہ کوئی لے نہیں سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ تو یہاں پر کہا کہ وہ یہ سب چیزیں جانتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، اب وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات اور اس سے مخفی تر بات کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ جو بات اس کے اندر کہی جا رہی ہے، یعنی علم کی بات کی، اور پھر یہ بات بھی کی کہ وہ چاہے اپنی بات زبان سے کہیں آپ، اسے بھی جانتا ہے، جو مخفی ہے اسے بھی جانتا ہے، یہ بھی بات کہی۔ یعنی اس کو اس طرح سے بھی کہا کہ سر تو وہ ہے جو دل میں ہے، یعنی یہ بھی اس کی تشریح میں کہا گیا کہ سر چھپا ہوا جو دل میں ہے، جیسے کہتے ہیں نا سری رکعت نماز پڑھتے ہیں، سری یعنی خاموشی سے، دل میں ہے، باہر نہیں آیا ہے، زبان پر نہیں آیا، تو اسے سر کہا کہ یہ جو ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اور اخفا اسے کہا کہ جو ابھی تمہارے دل میں بھی نہیں آیا ہے، یعنی یہ بھی تفسیر اس کی کہ اخفا سے مطلب کیا ہے کہ جو کبھی ابھی کل تمہارے دل میں آئے گا، آج نہیں آیا، تمہیں بھی نہیں پتا کل میں کیا سوچوں گا، تو یہ بھی اللہ جانتا ہے کل یہ کیا سوچے گا۔ تو غرض یہ کہ اس کے جو معنی متعین کیے جائیں، لیکن بہرحال اللہ کے علم کی بات تو سبھی کچھ ہے، یعنی یہ چیز کوئی باہر نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز سے معلوم ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس کے علم کے حوالے سے، تو اللہ کی صفت علم اور صفت قدرت ہی تو ہے، تو انسان کو بہت سی باتیں سمجھاتی ہے، ہر چیز کا علم ہے، یعنی بہت سی باتیں ہم کیوں نہیں کر پاتے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے جو ہم کام بہت سے نہیں کر سکتے۔ جسے سب چیزوں کا علم ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو سب، اور قدرت بھی ہے، پھر اس کے اچھا ہمیں علم تو ہے، ہمارے اختیار نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اتنی صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت کے بارے صفات کا جب انسان سوچتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے الہ ہوتا کیا ہے، یعنی الہ کہتے کس کو ہیں، اللہ الہ ہے، الہ واحد ہے۔ تو اب الہ ہونے کے معاملے میں یہی بات آدمی ذرا یہ انہی صفات پر غور کرتا چلا جائے، تو یہ تو کہا ہے نا کہ اس کی باتیں ختم نہ ہو، سب کچھ ختم ہو جائے، تو انسان جتنا اس کے پاس ہے اس میں بھی جتنا اگر کوشش کرے، بات یہ کہ ہم تو غور کرنے کی فرصت نہیں پاتے، سوچتے نہیں ہیں اور جانے کدھر کدھر نکل جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی صفات پر انسان غور کرے تو شرک کی طرف نہیں جا سکتا۔ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علم کے حوالے سے، یعنی اس کی مماثلت تو دور کی بات ہے، یعنی اس کا شائبہ ذرا سا بس، یعنی جتنا علم چاہیے تو اللہ ہی کو سارا علم، اور قدرت بھی، تو علم اور قدرت بڑی صفات ہیں اس معاملے میں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حالات کے اعتبار سے بھی اور تمام معاملوں میں اللہ کے پاس علم ہے، یہ بیان کر رہا ہے قرآن، یہ علم کی بنیاد پر ہے، تمہارے جو حالات ہیں وہ بھی سب اللہ کے علم میں، لہٰذا کوئی بتائے کوئی نہ بتائے، کوئی پکار کے کہے کوئی خاموش رہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کے لیے بہترین نام ہے۔
وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے بہترین نام ہے. یعنی وہ یہ نام جو ہے صفاتی نام، یعنی اس کی بہترین صفات کا مالک ہے. اللہ کی صفات ہیں وہی نام ہے، اس کے صفت کی بنیاد پر اس کے نام ہیں وہ. جیسے یہ علیم کی بات ہو گئی، اللہ کی علم کی بات حوالے سے آ گئی، قدیر کی بات ہو گئی، اس کے قدرت کے حوالے سے بات آ گئی. تو یہاں پر یہ بات بیان کی کہ یہ جو چیزیں جب ہم دیکھیں گے جہاں کہیں بھی یہ مضمون آتا ہے، کل اتفاق سے اسی موضوع پر درس بھی ہے، تو یہ مضمون جہاں پر جب بھی یہ لا الہ الا ہو اس کے ساتھ جب بات آئے گی تو اس کے آگے یا پیچھے اللہ وہ صفات بیان کر رہے ہوں گے کہ جو الہ کے لیے درکار ہیں، جو اور کسی میں یہ موجود نہیں ہے، جو صفات اللہ کی ہیں. ایسا کوئی الہ نہیں ہو سکتا. کوئی جسے کہا ہے نا لا الہ الا اللہ کی جو بات ہے، کوئی الہ نہیں ہو سکتا. یہ صفات درکار ہیں اور کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفات فلاں ہستی میں فلاں مخلوق میں کسی میں بھی نہیں ہے. جو صفات الہ کے لیے درکار ہیں تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اسی لیے اس پر کہا کہ لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے لیے تو یہ جو باتیں بتائیں یہی نہیں، اس کے لیے تو بہترین نام ہے. یعنی اس کی صفات جو ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. انسان ان کا علم تو آتا تو دور کی بات ہے، ان میں سے بس انہی کا علم اس کے پاس ہے جو اللہ نے دے دیا، اتنا ہی ہے جتنا اس نے دے دیا، جتنا اس کی عقل جو ہے اس پر کام کر سکتی ہے، ورنہ اس سے کہیں زیادہ کی بات ہے. تو آج کی بات کو یہیں تک رکھتے ہیں. آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے تو وہ اسے کل ہی انشاءاللہ تعالیٰ پہ شروع کر سکیں گے تاکہ وہ پھر آگے ہمارے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم اور معرفت کے حوالے سے بہتر مقام عطا فرمائے اور پھر اسی مطابق سے خشیت الہی بھی عطا فرمائے.